بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ننا اینکر نالین محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز کا پروگرام معصومانہ سوال. آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جناب میاں سلمان خان گدو کا صاحب, امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP 237 پاکستان تحریک انصاف تحصیل منچن آباد. سلمان خان صاحب, تھینکس اے ملین فار گیونگ می یور پریشیس ٹائم. کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. سلمان خان صاحب, فرسٹ آف آل آپ کو PTI کی ٹکٹ ملنے پر مینی کانگریچولیشنز. اور ٹکٹ ملنے کے بعد آپ کی فیلنگز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, آپ کی ٹیم کا, پرائم نیوز کا, کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. اور دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نے جو یقین اور اعتبار کیا ہے مجھ پر تحصیل 237 کے حوالے سے, میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ میں اپنی طرف سے, اپنے خاندان کی طرف سے, اپنی پوری باڈی اور ٹیم کی طرف سے انشاءاللہ بھرپور محنت کروں گا. اور جو اعتبار خان صاحب نے کیا ہے مجھ پہ, اس پہ بھرپور طرح سے پورا اتریں گے انشاءاللہ. میاں صاحب, آپ الیکشن فرسٹ ٹائم کانٹیسٹ کر رہے ہیں. الیکشن کے اور پولیٹکس کے کانٹوں بھرے راستے کو جوائن کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جی, ذاتی طور پہ تو میں الیکشن پہلی دفعہ کنٹیسٹ کر رہا ہوں, لیکن میرے خاندان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. بالکل. میرا خاندان الحمدللہ بہت عرصے سے ادھر مقیم ہے اور ہم الیکشن میں بھی بھرپور حصہ لیتے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کو کئی مرتبہ فتح سے ہمکنار کیا ہے. اور کچھ ایسی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں میرے خاندان سے جس کی وجہ سے کچھ گزشتہ الیکشنز ہم لوگ لوز کر رہے ہیں. اس کو دور کرنا چاہتا ہوں, اور یہ کوئی کانٹوں بھرا راستہ نہیں ہے. میری نظر میں جو سیاست ہے وہ ہمارے نبیوں نے, ہمارا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آج کل کی جو سیاست چل رہی ہے وہ تو کانٹوں سے ہی بھرپور ہے. بس آج کل کی سیاست کو ہم نے کانٹوں میں تبدیل کیا ہے, یہ ہے نہیں. اور اگر کوئی اس میں آئے تو وہ یہ چیز محسوس کرے گا کہ اس میں کوئی کانٹے نہیں ہے. یہ صرف ڈرایا جاتا ہے, نوجوانوں کو دور رکھا جاتا ہے تاکہ جو قوت ہے پاکستان کی, جو نوجوان قوت ہے, اس کو اس سے دور رکھا جائے. خان صاحب نے اس چیز کو ثابت کیا ہے پورے سسٹم کے خلاف کھڑے ہو کے کہ اس میں کانٹے نہیں ہیں, اور جو کانٹے ہیں وہ انہوں نے اٹھا لی ہیں تاکہ نئی آنے والی جنریشن کو فائدہ ہو اور پاکستان کو اس سے فائدہ ہو. اچھا جی, کامن پرسپشن پائی جاتی ہے کہ آپ کی فیملی پرٹیکولر جناب سردار خان صاحب اور طارق عثمان خان صاحب کا PP 237 میں ایک ہینڈسم ووٹ بینک ہے. کیا آپ کی فیملی ممبران آپ کو سپورٹ کریں گے؟ جی انشاءاللہ. جیسے آپ نے بتایا کہ میرے تایا حضور اور میرے چچا حضور, ان کا ایک ووٹ بینک ہے, تو الحمدللہ وہ ووٹ بینک میرے دادا حضور کا بھی ہے. یہ ایک فیملی ووٹ بینک ہے جس کو ہم کیری آن کر رہے ہیں, ایک لیگیسی ہے. تو انشاءاللہ وہ بھرپور طرح سے سپورٹ بھی کریں گے. اور میں انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ وہ میری کیمپین میں بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, کیا سید آفتاب شاہ صاحب آپ کو سپورٹ کریں گے اس الیکشن میں؟ جی بالکل انشاءاللہ. سید آفتاب رضا شاہ صاحب جو ہیں بہت ہی پیارے محسن ہیں, اور 2022 میں انہوں نے ایک اچھا الیکشن کنٹیسٹ کیا. ہار جیت جو ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے, اس میں کسی انسان کا کوئی کردار نہیں ہوتا. بالکل. جو کسی کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ اس سے ملنا ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ وہ PTI کے فورم پہ ایک برادر ہونے کے ناطے وہ انشاءاللہ بھرپور سپورٹ بھی کریں گے اور پوری طرح ہماری کیمپین میں حصہ لیں گے انشاءاللہ. میاں صاحب, کالو کا برادران پولیٹیکلی کافی اسٹرانگ ہے, کیا آپ ان کو شکست سے دوچار کر پائیں گے؟ کیونکہ آپ پہلی دفعہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا مشکل نہیں ہوگا؟ جی دیکھیں نالین, جو اسٹرانگ ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے. بالکل بالکل, بے شک. اس کے علاوہ جو اسٹرانگ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ میرے خیال سے کفر کا دعویٰ کرتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. عوام اسٹرانگ ہوتی ہے, عوام کا ووٹ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جو ایک نمائندے کو منتخب کرتا ہے. صحیح. تو میں آپ کے پروگرام سے پھر ایک عوام کو بھی یہ چیز یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ووٹ ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ مجھ سے بھی اسٹرانگ ہے, وہ کسی اور دیگر سیاسی جماعت سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ کو منظور ہوا
ہم بھرپور کمپین کریں گے, بھرپور مقابلہ کریں گے, اپنے دوستوں کا دفاع کریں گے. صحیح. انشاءاللہ تعالیٰ میں سیاست میں جو آیا ہوں, میرے آنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو ہمارے خاندان سے جو خلا پیدا ہو گئی ہے, جو ٹائم ایک سپیم بن چکا ہے, اس کو فل کرنا ہے. عوام کے ساتھ رہنا ہے, دوستوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے رہنا ہے انشاءاللہ, تاکہ ان کو محسوس نہ ہو کہ کسی جگہ میں ان کے ساتھ نہیں رہا. اور یہ خلا پوری ہو جائے گی. یہ جو کالے بادل ہیں یہ بس جھڑنے والے ہیں اور ان کا زیادہ ٹائم نہیں رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ تحصیل منچنا آباد میں, پاکستان میں ایک دفعہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لہرائے گا. خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے. پاکستان میں تحصیل منچنا آباد میں ترقی کے کام کیے جائیں گے انشاءاللہ. تحصیل منچنا آباد میں یہ ٹرینڈ ہے کہ پولیٹیکل اوپوننٹ پر جھوٹی FIR کروائی جاتی ہے. کیا آپ بھی اسی طرز سیاست کے قائل ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. میں اس چیز کا بالکل قائل نہیں ہوں, اور میں قریباً 4.5 سال سے اپنے حلقہ کی سیاست میں ہوں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس پہ ہمارے خاندان کی طرف سے کبھی, میں اپنے دادا حضور کے ٹائم سے, تایا حضور کے ٹائم سے, چچا حضور جتنا عرصہ سیاست میں رہے ہیں, میں کوئی بندہ ہمارے پہ یہ چیز ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی کے اوپر جھوٹی FIR یا کوئی جھوٹا بہتان لگایا گیا ہو. الحمدللہ میں ذاتی طور پہ کنسٹرکٹیو پالیٹکس میں بلیو کرتا ہوں. جو ہمارے علاقے میں ہوتی رہی ہے اس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹیو پالیٹکس. بالکل صحیح. تو جب انسان کا ذہن کنسٹرکشن یا کنسٹرکٹیو پالیٹکس کی طرف ہو تو وہ ڈسٹرکٹیو پالیٹکس نہیں کرتا, جس میں لوگوں کا نقصان کیا جائے, جس میں لوگوں کے اوپر کسی نہ کسی طرح جھوٹے معاملات ڈال کے ان کے معاملات کو خراب کیا جائے. تو ہمارا خاندان شروع سے اس پالیٹکس کے خلاف ہے, اور انشاءاللہ تعالی عوام بھی اس چیز کو جان چکی ہے. اور جو لوگ ڈسٹرکٹیو یعنی ایسی پالیٹکس میں یقین رکھتے ہیں, ان کا ٹائم اب ختم ہونے والا ہے. صحیح. آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز پر اگر آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس جھوٹی FIR کرواتے ہیں تو آپ ان کا دفاع کس طرح کریں گے؟ جی بالکل, یہ چیز ہوتی رہی ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4.5 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے سیاست میں آئے. الحمدللہ لوگوں کا دفاع بھی کیا ہے. جو جھوٹی FIRs ہوئی ہیں یا پھر جو بھی معاملات کسی پہ غلط بنیاد پہ لگائے گئے ہیں, تو ان چیزوں کا دفاع کیا گیا ہے. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہمارے جو PTI کے کچھ دوست ہیں, ان کے اوپر کچھ ایسے معاملات بنائے گئے ہیں, ان کو ڈرایا گیا ہے, دھمکایا گیا ہے, دباؤ ڈالا گیا ہے, تاکہ وہ اپنی جو محبتیں ہیں یا اپنی جو پارٹی سے معاملات ہیں وہ کم کریں یا اس کو چھوڑ دیں. لیکن میں نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ جب میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا, جب میں نے کندھے سے کندھا ملایا, تو اس کے بعد انہوں نے مجھے پیچھے کر کے خود اس چیز کا اتنا بھرپور سامنا کیا ہے کہ اپوزیشن بھی, جو اپوننٹ پارٹی ہے, وہ حیران ہو گئی ہے کہ لوگوں میں ہمت آ گئی ہے. لوگ جس طرح خان صاحب نے کہا ہے نا کہ لوگ اب غلامی کی زنجیریں توڑ دیں, اور میں نے دیکھا ہے وہ یہاں پہ پریکٹیکلی کہ لوگوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. جو موروثی سیاست ہے اس کے خلاف لوگ کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور یہ بہتری ہے, یہ ہمارے ملک کے لیے بہتری ہے کہ لوگ غلامی کی زنجیریں توڑیں, جس طرح تحصیل منچنا آباد کو غلام کیا گیا ہے. کیونکہ غلامی تو صرف اللہ کی قبول ہے, کسی انسان کی غلامی قبول نہیں ہونی چاہیے. اور میں انشاءاللہ بھرپور طرح سے ان کا دفاع کروں گا, مزید کروں گا, ہر ٹائم ان کے ساتھ رہوں گا. اور یہ اب پرانی باتیں ہو گئی ہیں کہ جھوٹی FIRs ہوں, اور انشاءاللہ لیکن آج کل تحصیل منچنا آباد میں بھی آج کل یہی سیاست چل رہی کہ جھوٹی FIRs کروا کے دوسرے کو پریشرائز کیا جاتا ہے. بالکل یہ چیز چلتی رہی ہے, بالکل چلتی رہی, اب نہیں ہے. الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے جیسے پنجاب میں دوبارہ رجیم چینج کے بعد خان صاحب کی حکومت آئی تھی, اس میں بھی اس چیز پہ بڑا خیال رکھا گیا ہے. نہ ہی تو ہم نے کسی پہ جھوٹی FIR کرائی اور نہ ہی ہونے دی ہے. انشاءاللہ بھرپور طریقے سے دفاع کیا اس چیز کا, اور اس تھانے کچہری کے جو سیاست ہے اس کو ہم مسترد کریں گے, اس کو ختم کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ تحصیل منچنا آباد بھی دیگر تحصیلوں کی طرح, ضلعوں کی طرح ایک خوشحال تحصیل ہوگی, جس میں لوگ بلا وجہ یہ تھانوں کا اور کچہریوں کا منہ نہیں دیکھیں گے.
I'm sorry to say, गद्दों के फैमिली के बारे में ये परसेप्शन पाई जाती है कि वो हल्के से गायब हो जाते हैं. क्या आप भी इसी तरह करेंगे या हल्के में रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं क्वाइट गुड क्वेश्चन. वैसे मैं जैसे कि आपको पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि 4.5 साल का अर्सा मुझे ज़ाती तौर पे हो गया इधर. उससे पहले मेरे वालिद साहब 2013 से लेके 18 तक उन्होंने भरपूर टाइम दिया है और दिन रात टाइम दिया है अवाम को. लोग जानते हैं इस चीज़ को, एक्नॉलेज करते हैं. उसी फुट स्टेप्स पे चल के इंशाल्लाह, जैसे कि मैंने बताया 4.5 साल का अर्सा हो गया और मैं इलेक्शंस की वजह से नहीं आया, मैं लोगों के लिए आया हूँ कि हमारे ख़ानदान पे अगर लोगों का एतमाद है तो उसको बहाल करने के लिए आया हूँ, ताकि जो दोस्त हैं, जो मेरे जो पार्टी से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए आया हूँ, उनको टाइम देने के लिए आया हूँ. इलेक्शंस तो आज 4.5 साल बाद मैं हिस्सा ले रहा हूँ. मैं अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इलेक्शंस की खातिर नहीं, अवाम की खातिर आया हूँ. और जैसे मैं इलेक्शंस के पहले आया हूँ, मुझे नताइज से गर्ज नहीं है. जो मेरे अल्लाह ने चाहा, जो मेरे नसीब में हुआ, वो मुझे मिल के रहेगा, वो कोई नहीं ले सकता मेरे से. लेकिन अवाम को इंशाअल्लाह ताला यकीन दिलाऊंगा कि इलेक्शंस के बाद भी आपको ऐसे ही नज़र आऊँगा, आपके दरमियान रहूँगा, आपके मामलात हल करने की कोशिश करूँगा और आप मुझे इसी तरह पाएंगे इलेक्शंस के बाद. मैं लोगों के दरमियान में एक परसेप्शन था, जब मैंने पॉलिटिक्स एंटर की तो लोग कहते थे कि 6 महीने यहाँ पे रहेगा गाँव में, तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया साल रहेगा जब वक्त गुजरता गया. इसी तरह 2 साल कहना शुरू किया, 3 साल, आज 4.5 साल हो गए हैं. अब लोग कहना बंद कर चुके हैं. लोगों को यकीन हो गया है कि ये बंदा अब ये इधर रहेगा, लोगों के दरमियान रहेगा और उनकी मदद करेगा. बेशक इंशाल्लाह मैं जिस हद तक काम आ सका लोगों के, मैं उससे बढ़ के आने की कोशिश करूँगा. हल्का PP 237 की आवाम आपसे बहुत मोहब्बत करती है और आपकी बहुत तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं. इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप किसी से प्यार से मिले ना, या उससे प्यार से बात करें, तो वो चीज़ लोगों के दिलों में घर कर जाती है. बिल्कुल. मौला अली का फरमाने अली शान है कि जैसे किसी को प्यार से या किसी को मुस्कुरा के मिलो ना, तो वो चीज़ उसको बड़ा घर करती है उसके दिल में. तो सिर्फ अमल करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मेरे भाई हैं उनको उसी तरह मिलूँ, क्योंकि हर किसी की इज़्ज़त बराबर होती है. ये जो परसेप्शन लोगों में बनी हुई है ना कि पैसे देख के कदर बढ़नी चाहिए, या जिसके पास कोई अच्छी गाड़ी है तो उसको सलाम करना चाहिए, गलत है. अल्लाह पाक ने मुसलमानों को, मोमिनों को एक ही तरह बनाया है और हर किसी की इज़्ज़त यकसा है, तो उसको पामाल नहीं करना चाहिए. जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं उनके बारे में एक चीज़ कॉमन है कि दे वेरी क्रूअल. तो जो क्वालिटी है ना, इसका कोई अजर नहीं है. तो बस कोशिश करते हैं कि अवाम के अंदर रहें, लोगों के साथ रहें, प्यार से बात करें, इज़्ज़त दें हर किसी को, जो हर किसी का हक है. बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो यही है, इज्जत दो और इज्जत लो. बेशक ये शुरू से है और यही क्राइटेरिया लोगों को अपनाना चाहिए. मियां साहिब, मियां फिदा हुसैन साहिब के जब आप इलेक्शन कैंपेन करेंगे तो आप किस नज़रिए से उनके सामने, अपनी हल्के की आवाम के सामने आएंगे? जो बड़े नॉर्मल किस्म का एक सिस्टम है, नॉर्मल कैंपेन करेंगे हम अपनी, और ना ही कोई वो जिन है जो खा जाएगा जी, और ना ही कुछ वो और है. एक नॉर्मल इंसान है, वो अपनी कैंपेन करेंगे, हम अपनी कैंपेन करेंगे और इंशाल्लाह ताला लोगों को डिफरेंस जो है ना वो पता लगेगा कि जो बंदा 15 साल या 20 साल एक मनसब पे फाइज है, वो अपने काम नहीं कर सका, लोगों को डिलीवर नहीं कर सका. और ये बात लोगों को पता है और ये लोग इंशाल्लाह इस बात का एक प्रॉपर रिस्पांस देंगे. और हम जिस तरह का एक विजन है खान साहब का, हम उस विजन के मुताबिक कैंपेन करेंगे जी. सही. अवाम के अंदर जाएंगे. और मैं इस चीज़ को ये एक बात कहना चाहता हूँ कि लोटा जो होता है ना, वो इस दफ़ा पता लगेगा लोटे को कि अवाम में किस तरह जाना है जी. और अवाम जब लोटे को पहचानेगी ना, तो लोटे को रिस्पांस भी लोटा जैसा देगी. जी जी. तो सही. इस तरह हम अच्छी इंशाल्लाह कैंपेन करेंगे कि अवाम को अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह अवाम के दरमियान जाएंगे.
میاں صاحب مکلوڈ گنج کی عوام کے لیے آپ لوگ کوئی گراؤنڈ, کوئی پارک اور کوئی یونیورسٹی کی برانچ کیوں نہیں لے کر آتے؟ جی دیکھیں, لاسٹ جو ہماری فیملی اقتدار میں رہی ہے نا وہ 97 میں 1997 میں لاسٹ اقتدار ہماری فیملی میں آیا ہے. صحیح. تو 97 کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مکلوڈ گنج کے اندر ہم نے اپنی ذاتی رقبے سے 4 ایکڑ اسٹیڈیم کو دیا 2008 میں. جب سلمان تسیر صاحب آئے تھے تو میرے چچا نے یہ رقبہ دیا تھا اپنی ذاتی جیب سے. تو اس پہ اسٹیڈیم آج تک نہیں بنا, وہ جو بھی حکومتی معاملات میں دخل اندازی دی گئی, لیکن آج بھی وائل وی آر اسپیکنگ آج بھی یہ رقبہ موجود ہے جس میں. تو اس کو آپ اسٹیڈیم یا پارک میں کب چینج کرنا چاہ رہے ہیں, کب تبدیل کریں گے؟ انشاءاللہ soon if I get into the part I will definitely do it. یہ ایک میرا ٹو ڈو لسٹ میں ہے کہ میں عوام کے لیے اسٹیڈیم لانا چاہتا ہوں. ہاسپٹلس جو ہیں مکلوڈ گنج میں, جو سرکاری ہاسپٹل ہے اس کے لیے زمین ہم نے دی ہے, جو گرلز اسکول ہے اس کے لیے ہم نے اپنی ذاتی زمین دی ہے. مکلوڈ گنج کے اندر حتیٰ کہ جو تھانہ مکلوڈ گنج ہے اس کی اگر آپ زمین کا اندازہ لگائیں تو ہم نے اپنی ذاتی رقبے میں سے وہ زمین دی ہے. اس کے بعد دیکھیں جو شخص دنیا میں آیا اس نے ایک دن جانا ہے. بالکل بالکل. تو اس حوالے سے ہم نے جو قبرستان کا جگہ ہے مکلوڈ گنج میں وہ گدو کا خاندان نے اپنے ذاتی رقبے میں سے دیا ہے, اور وہ رقبہ آپ اگر دیکھیں تو وہ مکلوڈ گنج کا سینٹر ہے, پراپر جو سینٹر ہے وہ کمرشل لحاظ سے رقبہ بہت اہمیت رکھتا ہے, لیکن جب دین کے کام آتے ہیں تو کوئی چیز اہم نہیں رہتی. جی ہم نے وہ دی ہے. تو جب ہم 97 میں 97 میں یہ چیزیں دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جب ہمیں اللہ پاک دوبارہ اقتدار دے تو میں ہاسپٹلس کے لیے سب سے پہلے کام کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک بھائی ہیں جو پی ٹی آئی باڈی میں ہیں تحصیل کے, ابھی ماہ رمضان سے کچھ دن پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, کیونکہ ہمارا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا اس کے اندر آکسیجن کی کمی تھی. جو آکسیجن سلنڈرز تھے وہ خالی تھے اور انہیں وقت پر آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین آمین. اور اس طرح کے کئی ایسے واقعے ہیں جو وقت پر میڈیکیشن یا ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے, ڈاکٹرز موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو پیشنٹس تھے یا جو لوگ تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, وہ انتقال کر گئے. تو یہ جو بیماری ہے یا جو اس طرح کا معاملہ ہے یہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے. بالکل. یہ وقت دیکھ کے بیماری نہیں آتی, یا میری غریبی دیکھ کے بیماری نہیں آتی. بالکل. تو میں سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ تینوں جو شہر ہیں مکلوڈ گنج, بنچنا آباد, منڈی صادق گنج, ان کے ہسپتال ہاسپٹلس کے لیے, اور یہ ان کی مین ضرورت ہے جو اس کے بالکل فارموسٹ. اور اس کے بعد جو ہماری روڈز ہیں ان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو ٹرانسپورٹیشن جو کمیوٹ ہوتی ہے نا وہ روڈز اچھی ہوں گی تو ہوگی. جی بالکل. اور تھرڈ جو میرا ابھی جو فی الوقت نظریہ ہے, جو میرا ذہن ہے, وہ ہے اسکولز, ایجوکیشن. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, ویری مچ. تو جب تک ان کے اوپر ایجوکیشن پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں, اس میں اسکولز ہوں گے, کالج ہوگا, اور اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز کو میں کچھ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں تو میں کروں گا, تاکہ جب تک آپ ایجوکیشن نہیں دیں گے نا کسی کو تو وہ گروم نہیں کر سکتا. بالکل. اگر وہ گروم نہیں کر سکتا تو آپ کی اسٹیٹ یا آپ کا جو تحصیل ہے وہ گروم نہیں کر سکتا. بالکل. اور یہ چیزیں بہت فوکس کے لائق ہیں, because education is very important for absolutely. ایجوکیشن تعلیم ایک ایسا زیور ہے کہ جو چوری نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. تو اگر میں کسی کو کچھ ایسی چیز دے سکتا ہوں کہ جو چوری نہ ہو تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت میرے لیے وہ خوش آئند چیز ہے کہ میں کسی کو ایجوکیشن دوں. اور چوتھی جو چیز میں دیکھتا ہوں اپنے علاقے میں نا کہ وہ لوگ اسپورٹس کا بہت شوق رکھتے ہیں. جی یہ میں بھی ابھی 2-3 دفعہ یہاں سے میں گزرا ہوں تو میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا بھی ان میں اسپورٹس کا بہت شوق ہے. جی تو جب لوگ اسپورٹس کا بہت شوق رکھتے ہیں نا تو ان کو اپرچونیٹیز دینی چاہیے. بالکل دینی چاہیے, جس سے وہ آگے جا سکیں. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں نہیں, یہ پورے پنجاب کا حال ہے کہ جو اسپورٹس ہے نا اس کے اوپر خاصا دھیان نہیں دیا جاتا. بالکل. اور آج کل اسپورٹس میں کوئی فیوچر نہیں. جی بالکل. چاہے کرکٹ لے لیں, کرکٹ میں بھی بندہ ایک پورا مطلب چاہیے. ایسی
تو میں ذاتی طور پہ فیل کرتا ہوں کیونکہ میں خود بھی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں بہت عرصہ اور سپورٹس کا بڑا شوقین ہوں، تو میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا فورم بنایا جائے جس سے لوگوں کو نا سپورٹ کروں کہ وہ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز لے سکیں. جس طرح ہمارا ایک لوکل ٹورنامنٹ ہوتا ہے PSL، تو اگر کچھ دوستوں کو کچھ بھائیوں کو میں سپورٹ کر سکوں کہ وہ PSL کی سلیکشن ٹیم تک ان کا رابطہ ہو جائے، یا وہ سلیکشن ٹیم یہاں پہ آ کے ان کے آڈیشنز کرے، تو وہ میرے لیے بڑا باعث فخر ہے کہ ہمارے اپنے بھائی جب دوست ان کو ہم اسکرینس پہ دیکھیں گے پرفارم کرتا کھیلتا، تو مائٹ پاسبل ون ڈے وہ نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلیں اور شاید وہ 92 کی طرح خان صاحب کی طرح کپ دوبارہ لا سکیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، دیگر بھی کافی ایسی چیزیں ہیں، لیکن اگر میں ذکر کرتا چلوں تو میرے خیال سے اتنا ٹائم نہ آپ کے پاس ہوگا. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان پہ فی الوقت غور کیا جائے. میاں صاحب، آپ کسانوں کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ جی دیکھیں، میں خود ایک ذمہ دار ہوں اور کسان گھرانے سے ایک تعلق ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جس طرح آپ نے ابھی پاسٹ کچھ عرصے میں دیکھا کہ کووڈ پوری دنیا میں آیا، تو یہ جو وبا پوری دنیا میں آئی تو ہر شعبہ، ہر دکان، ہر فیکٹری بند ہو گئی. اگر کچھ چل رہا تھا تو وہ کھیتی باڑی چل رہی تھی، اناج اگ رہا تھا، تو جو لوگ کھاتے تھے اپنے گھروں پہ آرڈر کر رہے تھے. تو یہ پاکستان اگر ایگریکلچر کنٹری ہے نا، تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو حکمران ہیں کہ کیسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے. ایگریکلچر کنٹری ہوتی تو ہم لوگ اناج ایکسپورٹ کرتے، نہ کہ ہم امپورٹ کرتے. ہم تو خود گندم امپورٹ کرتے ہیں، گندم کی شارٹیج ہے ہمارے ملک میں، تو ہم کہاں کی ایگریکلچرسٹ کنٹری ہوئی؟ ہم تو امپورٹر ہیں. تو میں جو ہمارے اعلیٰ حکمران ہیں، انشاءاللہ میں اقتدار میں گیا تو میں خان صاحب کو یا ساری جو ہماری بورڈ ممبرز ہوئے، پارلیمنٹ ہوئے، میں اس میں سوال اٹھاؤں گا کہ ہم کہاں کی ایگریکلچر کنٹری ہوئے؟ ہم تو امپورٹر ہیں. تو کسانوں کو جس طرح خان صاحب نے 3.5 سال میں ان کی بیک بون مضبوط کی، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ کے دیگر پروجیکٹس یا دیگر ایسے معاملات یا اسکیمز لائی جائیں جس سے کسانوں کو کچھ نہ کچھ مہیا کیا جائے، ان کو ریلیف دیا جائے، تاکہ پتہ لگے کہ پاکستان میں کسان کی قدر کی جا رہی ہے یا پاکستان ایک پراپر طریقے سے ایگریکلچر کنٹری ہے. آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں تو پولیٹیکل اوپوننٹ کو لٹرلی نہ کوئی میسج دینا چاہتا. اس کی وجہ ہے کہ جب ایک انسان کو عقل نہیں آنی تو ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے. تو اگر اس نے 15 سال 20 سال میں کچھ نہیں کیا تو میں تو یقین کرتا ہوں کہ اس نے آنے والے سال میں بھی کچھ نہیں کرنا. میں آپ کے نالج میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور میرے خیال سے پبلک کو بھی یہ چیز بتانا ضروری ہے کہ 2018 میں جب میرے جو اپوننٹ ہیں وہ PTI میں شامل ہو گئے، جیت گئے تو وہ PTI میں چلے گئے، تو انہوں نے پھر خان صاحب کے آگے رونا ڈال دیا کہ ہمارے تحصیل میں کچھ بھی نہیں. تو خان صاحب نے پاکستان میں سب سے زیادہ بجٹ تحصیل انتخابات کو دیا 1 بلین روپے، 8 ارب روپے، جی 800 کروڑ روپے. تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے 27 کروڑ استعمال ہوا جو اپنی ذاتی سڑکوں کے، اپنے رشتے داروں کے گھروں کے قریب سڑکوں کے رکھے آباد کر دیے، سڑکیں گزار کے، اور باقی سارا بجٹ رجیم چینج کے بعد واپس چلا گیا. تو جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جب کرونا کا دور آیا تو ان کو 40 کروڑ سیپریٹ ملے کرونا کے بجٹ میں، جو انہوں نے قطعی کسی ہاسپٹل پہ استعمال نہیں کیے، اور وہ بجٹ واپس چلا گیا. منچنا آباد کے اسٹیڈیم کے لیے بجٹ بار بار آیا. اب یہ تیسری بار جب بجٹ آیا تو اس میں لینڈ پرچیز کی گئی ہے، جو کہ بہت ہی سستا جو رقبہ ہے وہ بہت ہی مہنگے داموں خریدا گیا. اور جو ہمارا جو منڈی صادق گنج ہے اس کے لیے 2.5 کروڑ کا بجٹ آیا خان صاحب کے دور میں علیحدہ، جس میں اسٹیڈیم بننا تھا. وہ بجٹ بھی واپس چلا گیا، جو بعد میں ریلوے کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا رہا رجیم چینج کے بعد. تو یہ جو میرے اپوننٹ ہے نا، یہ کوئی کام کرنے کے لائق نہیں ہے. یہ صرف بس اقتدار انجوائے کرنے کے لیے، اور جس طرح
اپنے معاملات کو بچانے کے لیے اور لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں، نہ کہ عوام کو خوشحال کرنے کے لیے اور عوام کے لیے کام کرنے آتے ہیں. تو ان کو کوئی میسج دینا بیکار ہے. تو میں تو عوام کو اس میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے کام کریں. آپ جیسے جانتے ہیں کہ اس ٹائم ملک میں ایک مالی بحران ہے اور ہمارا ملک جس حالات سے گزر رہا ہے تو آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں، سب لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں. تو ہمیں مل کے اپنے ملک کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے اور جو یہ چور لٹیرے ہیں ان کو مسترد کرنا چاہیے. اور یہ جو پی ڈی ایم کی جماعت ہے، جو 14-15 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، جو اس سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور آج ایک دوسرے کی لمبی عمروں کی دعائیں کرتے ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان کو پہچاننا چاہیے کہ جو لوگ ایک باری سسٹم لگایا ہوا تھا کہ ایک جاتا تھا دوسرا آتا تھا اور پھر دوسرا واپس آ جاتا تھا، تو اس باری سسٹم کو ختم کر کے ہم اس مرد مجاہد کا ساتھ دیں جس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا اور نعرہ لگایا. اور ہمیں مسلمانوں کو اس بندے پہ فخر ہے کہ جس نے یو این میں کھڑے ہو کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بل جو پاس کروایا، جو ایک دن مقرر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں تو آپ لوگوں کو یہی ایک میسج دینا چاہتا ہوں اور اپیل کرنا چاہتا ہوں. میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت لیا، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو نالین. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے جو پرائم نیوز ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بزی شیڈیول سے اپنا ٹائم نکالا. اور انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ جب میں الیکشن جیتوں تو آپ دوبارہ آئیں اور حلقے کا سروے کریں اور پھر دوبارہ اپنی رائے سے مجھے مستفید کریں. معزز ناظرین، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.